اللہ 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 اللہ۔ چنانچہ ایک صحابی نے گھوڑا خریدا 3000 ریال کا، گھر لے کے آئے تو گھر والوں کو بہت پسند آیا۔ بھائیوں نے کہا یار تمہیں بڑی اچھی ڈیل مل گئی ہے، لگتا تو یہ 4000 کا ہے، تمہیں 3 میں مل گیا۔ اب انہوں نے جب یہ بات سنی تو اگلا دن 1 اور 1000 ریال لے کر گھوڑے کے مالک کے پاس گئے، پھر میں نے 3000 میں خریدا، مگر تمہاری چیز کی ویلیو زیادہ تھی، میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، 1000 دینار اور لے لیجیے۔ چند دن بعد خاندان میں کوئی دعوت تھی تو خاندان کے لوگ بھی آئے، وہ گھوڑوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا عربی نسل کا گھوڑا ہے اور اتنا تیز بھاگنے والا اور اتنا چاق و چوبند، تو یہ تو 5000 کا بھی سستا تھا، تمہیں تو 4 کا مل گیا تو بڑا سستا ملا۔ اگلے دن وہ 1000 ریال اور لے کر گئے اور گھوڑے کو مالک کے دے کر آئے۔ چند دن بعد علاقے میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ تھا۔ اللہ کی شان کے صحابی کا یہ گھوڑا فرسٹ آ گیا، چیمپئن بن گیا۔ ہر بندے نے دیکھا تو کہا کہ یار بڑی اچھی ڈیل مل گئی، 4000 کا تم نے خریدا اور یہ تو اگر 5000 کا بھی ملتا تو کم تھا۔ اب وہ صحابی 1 اور 1000 دینار لے کر گئے اور گھوڑے کو مالک کے دیا۔ مالک نے کہا بھی میں نے بیچ دیا 4000 کا، بس کافی ہے۔ نہیں بھائی، آپ کو آپ کی چیز کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا، اگر آپ کو صحیح ویلیو کا پتہ ہوتا تو آپ زیادہ قیمت میں بیچتے۔ میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، 1000 دینار اور لے لیجیے۔ ان کو 1000 دینار اور دے کے آئے۔ آپ نے کبھی ایسا گاہک اور ایسا دکاندار دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو لینے والے کا دل چاہتا ہے کہ میں چوری کر کے ہی لے جاؤں مال، اور دینے والے کا دل چاہتا ہے کہ پیسے بٹور لوں، چیز نہ دوں اس کو۔ مگر ہمارے اکابر کے زمانے میں معاملات عجیب تھے۔ کتابوں میں واقع لکھا ہے کہ حضرت عمر عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے زمین بیچی اور دوسرے نے خریدی۔ جس نے زمین خریدی اس نے سوچا میں گہرا حل چلاتا ہوں تاکہ میری فصل اچھی ہو۔ اس نے گہرا حل چلایا تو اندر سے ایک بکسا نکلا جس میں سونے چاندی کے زیورات تھے۔ اب وہ سوچنے بیٹھ گیا، میں نے تو زمین خریدی تھی، اس کی ویلیو تو تھوڑی سی ہے، اور یہ خزانہ تو بڑا قیمتی ہے، یہ میرا نہیں، یہ اس کا ہے جس نے زمین بیچی۔ چنانچہ وہ بکسا لے کے زمین بیچنے والے لینڈ لارڈ کے پاس پہنچ گیا، بھئی آپ کی زمین میں سے یہ خزانہ نکلا ہے، آپ لے لو۔ اس نے کہا واہ، جب میں نے زمین بیچ لی تو زمین سے نکلنے والا ہر فائدہ اب تمہارا ہے، میرا نہیں ہے، میرا تعلق ختم ہو گیا، اب میرا خزانہ نہیں آپ کا خزانہ ہے۔ دونوں میں آپس میں بحث ہو گئی۔ فیصلہ کون کرے؟ عدالت کی طرف رجوع کیا تو قاضی صاحب کے پاس مقدمہ آیا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ یہ خزانہ میرا نہیں اس کا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میرا نہیں اس کا ہے، فیصلہ کریں۔ قاضی بھی حیران کہ اس کا فیصلہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے دونوں سے بات سنی اور پھر کہا کہ میں اس پر ججمنٹ تو نہیں دیتا، رائے دے سکتا ہوں، مشورہ دے سکتا ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک کے گھر میں بیٹی جوان ہے اور ایک کے گھر میں بیٹا جوان ہے، آپ دونوں ان بچوں کا آپس میں نکاح کر دیں اور ان بچوں کو جہیز میں یہ خزانہ دے دیا جائے تاکہ دونوں سائڈیں مطمئن ہو جائیں۔ ایک وقت تھا ہماری عدالتوں کے مقدموں کے یہ فیصلے ہوتے تھے، ہم اتنے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے تھے، اور آج کے مقدمے اللہ توبہ، میں اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں، پتہ نہیں کسی اور کا معاشرہ ہے۔ ایسی افراتفری مچی ہوئی ہے، ہر بندے کو اپنا فائدہ چاہیے۔
دوسرے کی خیر خواہی تو طبیعتوں میں ہے ہی نہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ بدخواہی۔ گھروں میں دیکھیں، ساس بہو کے ساتھ بدخواہی کرتی ہے، بہو اپنے سسرال والوں کے ساتھ بدخواہی کرتی ہے، حتیٰ کہ بیوی خامد کے ساتھ بدخواہی کرتی ہے اور خامد بیوی کے ساتھ بدخواہی کرتا ہے۔ دو بھائی ایک گھر میں رہنے والے سگے ایک دوسرے کے ساتھ بدخواہی کرتے ہیں، دو پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ بدخواہی کرنے والے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، جماعت کی محنت میں دونوں لگے ہوئے، ادھر بھی داڑھی اور ایک دوسرے کے بدخواہ، یہ بھی اسی پیر کا مرید یہ بھی اسی پیر کا مرید اور ایک دوسرے کے ساتھ بدخواہی۔ دین کہاں چلا گیا؟ اس کو دین نہیں کہتے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی ہے۔ جو دیندار بندہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہر کسی کی خیر خواہی، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، خیر خواہی سوچتا ہے، بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بدکار تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اگر ایک کتے کے ساتھ خیر خواہی کرے تو ساری زندگی کے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کے کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنے راضی ہوں گے۔ اس لیے آج ہمیں یہ دلوں میں سوچ لینا چاہیے، آج کے بعد ہم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہے النمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ تو پڑھنے والا حیران ہوتا ہے، اللہ یہ تیری مقدس کتاب ہے اور اس کتاب میں چیونٹی کے نام پہ سورت کا نام، اور اس سورت میں چیونٹی کا واقعہ بھی لکھا ہے۔ چیونٹی کا واقعہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وقت لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، کچھ چیونٹیاں راستے میں چل پھر رہی تھی، ان میں سے ایک چیونٹی نے دوسروں کی نسبت جلدی پرسیو کر لیا کہ لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل کے چلا جائے۔ اب اس جو چیونٹی نے خیر خواہی کی اور اعلان کیا، اللہ کو یہ اعلان پسند آیا اور اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اور سورت کا نام بھی چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ سوچنے کی بات ہے، ایک چیونٹی خیر خواہی کرتی ہے دوسری چیونٹیوں کی، اللہ اس واقعے کو قرآن میں درج کر رہے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ جو دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے اللہ اس کے قدم زمین میں جما دیتے ہیں۔ قدم تو زمین میں تب جمتے ہیں نا جب مال بھی ہو اور لوگوں کے اندر محبت بھی ہو۔ جس بندے کے پلے کچھ نہ ہو، اس کے کیا قدم جمے ہوئے ہیں، ہوا میں ہوتے ہیں بیچارہ۔ تو جو بندہ دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس کے قدم زمین میں جما دیتے ہیں۔ خیر خواہ انسان کے ساتھ اللہ خیر خواہی کرتا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا، جو دوسرے کا بھلا کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔